السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ نیوزی لینڈ سے چین جانے والا مال بردار بحری جہاز جس پر 6,000 گائیں لدی ہوئی تھیں، جاپان کی حدود میں ڈوب گیا ہے۔ جہاز پر عملے کے 43 ارکان بھی سوار تھے۔ متاثرہ جہاز کے عملے میں 39 فلپینی، 2 آسٹریلوی اور 2 نیوزی لینڈ کے باشندے سوار تھے۔ جاپان کے کوسٹ گارڈز نے متاثرہ کارگو جہاز میں سوار ایک شخص کو بچا لیا ہے، جس کے مطابق سمندر میں بلند لہریں اٹھنے کی وجہ سے کارگو جہاز الٹ گیا تھا۔ بچایا جانے والا شخص 45 سالہ فلپینی شہری ہے، جس نے بتایا ہے کہ اس نے لائف جیکٹ پہن رکھی تھی اور جہاز میں خطرے کا اعلان بجتے ہی اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ سمندری لہروں کی زد میں آنے والا جہاز جاپان کے امامی اوشیما جزیرے کے قریب تھا، جہاں پہنچ کر عملے نے وائرلیس کے ذریعے تیز ہواؤں اور طوفان کے خطرے سے جاپان کے حکام کو آگاہ کیا، جس پر جاپان کے کوسٹ گارڈز حرکت میں آ گئے۔ جہاز کے عملے کی تلاش کے لیے جاپان کے کوسٹ گارڈز کے جہاز، 5 طیارے اور تربیت یافتہ غوطہ خور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ افغان حکومت کے ایک اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ لگ بھگ مکمل ہو گیا ہے اور اب صرف وہ چند قیدی باقی رہ گئے ہیں جن پر کچھ ملکوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے امید ظاہر کی ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے بعد اب براہ راست امن بات چیت کا آغاز جلد ہو جائے گا۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کی حکومت نے طالبان کے زیر حراست کمانڈوز کو وصول کر لیا ہے، جس کے بعد حکومت نے طالبان کے باقیہ 400 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے، سوائے ان چند کے جن کے بارے میں اتحادی ممالک نے تحفظات ظاہر کیے تھے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ سفارتی کوششیں جاری ہیں اور توقع ہے کہ براہ راست امن بات چیت جلد شروع ہو جائے گی۔ دریں اثنا اطلاعات کے مطابق افغانستان کی مذاکراتی ٹیم دوحہ جانے کے لیے تیار ہے اور افغانستان کی ایک 5 رکنی ٹیکنیکل ٹیم دوحہ میں مذاکراتی ٹیم کے قیام کے انتظامات کر رہی ہے۔ افغانستان کی افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ افغانستان کی مذاکراتی ٹیم کسی بھی وقت کابل سے روانہ ہو سکتی ہے، تاہم کونسل کے اہلکاروں نے ٹیم کی روانگی کی حتمی تاریخ سے آگاہ نہیں کیا ہے۔ اور اب کرونا وائرس کی صورتحال۔ بھارت میں ایک روز کے دوران ریکارڈ 83,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں کیسز کی تعداد 38 لاکھ ہے اور 67,000 سے زیادہ مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے شکار 10 مریض فوت ہو گئے ہیں اور 400 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ افغان وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کووڈ 19 کے 45 نئے کیسز کی خبر دی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک وبا کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,410 ہے۔ امریکہ میں کرونا کیسز کی تعداد 60,75,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول کے مرکز نے تصدیق کی ہے کہ اس نے امریکہ کی 50 ریاستوں اور متعدد بڑے شہروں کے محکمہ صحت کے حکام کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ 1 نومبر سے کرونا وائرس ویکسین کی تقسیم کا کام شروع کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ تاریخ امریکہ کے آئندہ صدارتی انتخاب سے محض 2 روز قبل کی تاریخ ہے۔ اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق مرکز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رابرٹ ریڈ فیلڈ کی طرف سے یہ مراسلہ نیو یارک، شکاگو، فلاڈیلفیا، ہیوسٹن اور سین انٹونیو کے محکمہ صحت کے اہلکاروں سمیت امریکہ کے تمام علاقوں کے محکموں کو فراہم کیا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال کے عملے، طویل مدت کی دیکھ بھال کے اداروں کے ملازمین، دیگر لازمی خدمات کے کارکنوں اور قومی سلامتی کے اہلکاروں کو ترجیحی بنیادوں پر یہ ویکسین فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نسلی طور پر اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے 65 برس سے زائد عمر کے امریکیوں کو بھی یہ ویکسین ترجیحی بنیادوں پر دی جائے گی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ وہ ان شہروں کے لیے وفاقی فنڈنگ روک دیں گے جہاں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کو ایک میمو پر دستخط کیے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ پورٹلینڈ، سیئٹل، نیو یارک اور واشنگٹن سمیت ان دیگر تمام شہروں کے لیے وفاقی فنڈنگ روک دیں گے جہاں انتظامیہ امن و امان قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ شہروں کی فنڈنگ روکنے سے متعلق صدر ٹرمپ کا یہ میمو ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب نسلی تعصب اور پولیس کے رویے کے خلاف پورٹلینڈ، کینوشا سمیت امریکہ کے مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے منگل کو ریاست وسکونسن کے شہر کینوشا کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تھا جہاں بدامنی کے دوران مظاہرین نے شہری املاک کو نقصان پہنچایا تھا۔ کینوشا میں پرتشدد مظاہروں اور بدامنی کی ابتدا ایک سیاہ فام شخص جیکب بلیک کو حراست میں لیے جانے کی کوششوں کے دوران پولیس کی گولیاں لگنے سے ہوئی تھی۔ دوسری جانب نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ان ریاستوں اور شہروں کی فنڈنگ بند کرنا چاہتے ہیں جنہیں کورونا وائرس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ روز اول سے بقول ان کے نیو یارک کو مسلسل سزا دے رہے ہیں۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن آج کینوشا کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 روز قبل اس شہر کا دورہ کیا تھا۔ جو بائیڈن وہاں ایک کمیونٹی میٹنگ کریں گے۔ بائیڈن نے بدھ کے روز ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ ہمیں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار نے اپنے ریپبلک مد مقابل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ دائیں اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے کیے جانے والے مبینہ تشدد کی مذمت کرنے میں ناکام رہے ہیں اور انہوں نے اس نوجوان پر تنقید نہیں کی جس پر مظاہروں کے دوران 2 افراد کو ہلاک اور 1 کو زخمی کرنے کا الزام ہے۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد کی لہر کے آغاز کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس دوران لاکھوں روہنگیا پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش اور دیگر ایشیائی ملکوں کی طرف گئے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا مطالبہ ہے کہ امریکہ روہنگیا پر ہونے والے ظلم و ستم کو نسل کشی قرار دے۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے یا نکالنے کا حتمی فیصلہ کرنے کے لیے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس 18 سے 23 اکتوبر کے درمیان فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہوگا۔ پاکستان FATF کی منشا کے مطابق اب تک 12 قوانین میں سے ترامیم کی پارلیمان سے منظوری حاصل کر چکا ہے۔ حکومت کا 2 بلز پر حزب اختلاف کی حمایت نہ ملنے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا منصوبہ ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملکی جیلوں میں زیر سماعت مقدمات میں قید یا سزا یافتہ ان خواتین قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے جن کی عمر 55 سال سے زائد ہے یا وہ کسی جسمانی یا ذہنی عارضے میں مبتلا ہیں اور ان کی سزا کی مدت 3 سال سے کم ہے۔ دوسری جانب وزیراعظم نے وزارت داخلہ کو زیر حراست افراد کے خلاف تشدد کی روک تھام کا بل جلد قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیوں کی تشکیل کے بارے میں اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ضلعی ڈپٹی کمشنر کمیٹی کا چیئرمین اور محکمہ سماجی بہبود کا ضلعی افسر سیکریٹری ہوگا۔ محکمہ تعلیم، صحت اور جیل خانہ جات کے ضلعی افسران اور سول سوسائٹی کے 2 نمائندے کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ ان دونوں نمائندوں کا چناؤ بھی ڈپٹی کمشنر کرے گا۔ ان کمیٹیوں کی تشکیل میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے صوبے میں پہلے سے قائم صوبائی ڈائریکٹریٹ اور علاقائی ڈائریکٹریٹ کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، جبکہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم افراد بھی کمیٹیوں کی تشکیل پر تنقید کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلے 4 دنوں سے ہونے والی بارش میں کم سے کم 30 افراد ہلاک اور 38 زخمی ہو گئے ہیں۔ پختونخوا کی صوبائی حکومت نے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے اور سطح بلند ہونے کے بعد سیلاب کے خطرے کے پیش نظر سوات ڈویژن میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ انتظامیہ نے سیاحوں سے تمام ہوٹل خالی کروا کر بند کر دیے ہیں۔ سیلاب کے خدشے کے پیش نظر انتظامیہ نے سیاحوں کو سوات نہ جانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ دریائی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر
منتقل ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ خبروں کے مطابق رانیال کے مقام پر سوات بشام روڈ کا کچھ حصہ سیلابی پانی میں بہہ گیا ہے۔ ضلع صوابی میں بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب ایک مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ اس حادثے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 3 روز سے جاری بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں سے کئی علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ سوات، بنیر اور مانسہرہ میں مختلف واقعات میں اب تک 18 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بنیر میں ایک مکان پر مٹی کا تودہ گرنے سے 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ شانگلہ اور بنیر میں رابطہ پل سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ کراچی میں بارشوں کے بعد شہر کے پوش علاقے کلفٹن اور ڈیفنس کے رہائشیوں کی جانب سے احتجاج کرنے پر پولیس نے مظاہرین کے خلاف ہنگامہ آرائی اور کار سرکار میں مداخلت کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ شہری حقوق کی تنظیموں نے پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ جمعرات کے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے ڈی ایچ اے کے دفتر کے سامنے جمع ہو کر اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھارت کو وکیل کرنے کے لیے پھر موقع دینے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے بھارت کو کلبھوشن یادیو کا وکیل کرنے کے لیے 6 اکتوبر تک پھر مہلت دے دی ہے اور بھارت کو کلبھوشن یادیو تک تیسری قونصلر رسائی کی پیشکش کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ پاکستان نے تمام آپشن بھارت کو دے دیے ہیں، پاکستان اب ڈیفالٹ میں نہیں ہے۔ دوسری جانب بھارتی دفتر خارجہ نے پاکستانی عدالت میں بھارتی وکیل پیش ہونے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ چین کے ساتھ سرحد پر کشیدگی کے بعد بھارت نے مقبول ویڈیو گیم پب جی سمیت 118 موبائل ایپلیکیشنز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارت کی جانب سے جن موبائل ایپلیکیشنز پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں سے بیشتر چین کی ہیں۔ چین کا پب جی گیم نہ صرف بھارت میں بے انتہا مقبول ہے بلکہ یہ کسی بھی ملک کے مقابلے میں بھارت میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کیا جانے والا گیم ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق بھارت کی وزارت ٹیکنالوجی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جن ایپلیکیشنز پر پابندی عائد کی گئی ہے وہ بھارتی سلامتی اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ ہالی ووڈ ایکٹر ڈووین جانسن المعروف دی راک نے کہا ہے کہ وہ اور ان کے اہل خانہ حالیہ دنوں میں کورونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے، تاہم ان کے بقول اب وہ اس وائرس کو شکست دے چکے ہیں۔ صحت یابی کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر جاری ایک ویڈیو پیغام میں جانسن کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی ٹیسٹ رپورٹ نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک وہ جتنے بھی صبر آزما اور مشکل مراحل سے گزرے ہیں ان میں سے کورونا سے نمٹنا سب سے زیادہ چیلنجنگ اور مشکل تھا۔ ریسلنگ کے شعبے سے فلموں کی طرف آنے والے 48 سالہ اداکار نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ ان کی 35 سالہ اہلیہ لارین اور 2 بیٹیوں 4 سالہ جیسمین اور 2 سالہ ٹیانا میں بھی تقریباً 2.5 ہفتے قبل ایک قریبی عزیز سے کورونا وائرس منتقل ہوا تھا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ہماری یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔